مغان میں ایک انٹرویو شمع ہے مسز مشرا ایڈوکیٹ کا. آپ کو حیرت ہوگی, آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا. یہ جو 3 طلاق کا قصہ چل رہا تھا تو سائرہ بانو وہ ایک بیچاری خاتون تھی جسے اسلام کے فکری قانون کا معلوم نہیں تھا, واقف کرایا نہیں تھا, ہم سب مجرم ہیں اس کے. اس نے 3 طلاق کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ کیا تھا اور سپریم کورٹ میں مسز مشرا ان کی ایڈوکیٹ تھی, مسلمانوں کے خلاف ایڈوکیٹ تھی. اور پھر یہ ان کا مزاج تھا. 4 مہینے سے تقریباً رمضان سے پہلے سے ایک میں ڈاکٹر شکیل ایڈوکیٹ ہیں, وہ جو ہے پہلے ڈاکٹر تھے بعد میں ایڈوکیٹ ہوئے, وہ مجھے فون کر رہے تھے کہ ہماری میڈم جن کے ساتھ میں پریکٹس کرتا ہوں آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو مجھے اندازہ نہیں کہ کیوں ملنا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ کس اسلامی اسکالر سے ملنا ہے مجھے, تو میں نے آپ کا نام بتا دیا. ابھی میں تو اسلامی اسکالر نہیں ہوں, مگر آپ ملوانا چاہتے ہیں تو ملوا دیجیے. وہ سنڈے چاہتی تھی کہ اتوار کے روز میں دہلی میں ہوں. اتفاق سے کافی دنوں تک ایسا موقع نہیں ہوا. حج کے بعد تقریباً 4 مہینے بعد ملاقات طے ہوئی. ملاقات ہوئی تو اندازہ ہوا کہ وہ سائرہ بانو کا کیس میں بنیادی وکیل وہ تھی. بعد میں ہمارے برادر نے وطن ہندو تنظیموں نے دوسرے وکیل کھڑے کیے تھے, لیکن شروع میں وہ وکیل تھی. انہوں نے LLM کیا ہے. ان کے شوہر جو ہیں وہ دلی ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں. ان کے والد جو ہیں وہ دلی ہائی کورٹ کے جسٹس رہے ہیں. ان کے بھائی جو ہیں وہ بھی کسی جو ہے کڑکڑ ڈومٹ کورٹ میں وکیل ہیں. پورے خاندان قانون کے لوگ ہیں. انہوں نے بتایا کہ جب میں LLM میں پڑھتی تھی تو ہمارے پرنسپل نے یہ بات کہی تھی کہ وہی وکیل اچھا وکیل ثابت ہوتا ہے, اپنے کلائنٹ کا حق ادا کرتا ہے جو اپنے کلائنٹ سے پہلے مخالف وکیل کے مخالف کلائنٹ کا کیس تیار کرتا ہے, پھر ان کے دلائل تیار کرتا ہے, پھر رد کرتا ہے. تو میرا معمول تھا ہمیشہ سے کہ جب میں کیس لڑتی تھی تو پہلے جو میرا اینٹی جو ہے کلائنٹ ہے, میرا مخالف کلائنٹ ہے, اس کا کیس میں پوری تیار کرتی تھی. اس سلسلے میں نے پرسنل لا کو پڑھنا شروع کیا, پھر قرآن پڑھنا شروع کیا. میری آنکھیں کھل گئی. مجھے اتنا عجیب لگا, سارے مسلمانوں پر غصہ آیا کہ 3 طلاق کا وہ قانون, وہ ضابطہ جو عورتوں کو مسلسل طلاق کے استحصال اور ظلم سے بچانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ایک جو ہے نافذ کیا تھا, اسے وہ لوگ اس کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں جن کی یہاں عورت کو کوئی حق ہی نہیں دیا گیا. کہیں گے مجھے تو اس وقت غصہ جی چاہتا ہے اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ سب کچھ چھوڑ کر اسلامی دعوت کے لیے کھڑی ہو جاؤں اور اسلام کے قانون سے لوگوں کو واقف کراؤں. تو مجھے حیرت ہے بہت ہی کہ جو ہے وہ جب غصہ آتا ہے جب ٹی وی پر سو کالڈ مسلم اسکالر نام کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, جب ان سے بنیادی چیزوں پر سوالات بات معلوم کیے جاتے ہیں تو انہیں ABCD بھی معلوم نہیں ہوتا. جی چاہتا ہے یہ وقت ہے اسلام پیش کرنے کا. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کتنے لوگ اب اس وقت مسلمان ہو سکتے ہیں اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ اسلام کی کیا صحیح رہنمائی ہے, لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا. وہ جاہلوں کی طرح لڑتے ہیں اور پھر اسلام کو بدنام کرتے ہیں. انہوں نے اسلام قبول کیا, انہوں نے 5 دن کی اتنا بے چین تھی حرمین جانے کے لیے, وزٹ ویزا پر ان کو بھیجا اور کس طرح پر 5 روز کے لیے عمرہ کر کے آئی ہیں وہ. اور آنے کے بعد اپنے شوہر, ابھی پچھلے 1.5 ہفتہ پہلے اللہ کا شکر ہے ان کے جانے کے لیے انہیں ضرورت تھی کسی محرم کی, تو بہت خوشامد کی اپنے بیٹے کی, اور ساری رات روتی رہی. ایک روز صبح ساری رات جاگتی رہی اور بیٹے کو خوشامد کرتی رہی. صبح سویرا کلمہ پڑھا کر پھر ان کو ساتھ لے کر گئی. وہ کہہ رہی تھی, ان سے انٹرویو لیا گیا کہ ان کے صرف مسلمان اتنا کر دیں اسلام کے وراثت کے اصول کے مطابق ترکے میں خواتین کو جو حصہ دیا جانا چاہیے تھا وہ دے دیں. تو کہتی ہے میں پوری اسلام دشمن ساری تنظیموں کو چیلنج کرتی ہوں کہ دنیا کی عورتوں کو اسلام کی طرف آنے سے کوئی روک نہیں سکتی. تو حضرت پاری صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کئی مرتبہ مجھ سے عورتوں نے یہ بات کہی کہ آپ مسلمانوں سے اسلامی ترکے کے مطابق پورا حصہ دلوا دیں, بہنوں کا, پھوپھیوں کا, ماؤں کا. میں دعویٰ کرتے ہوں, ہم لوگ اس کا وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ ہم پوری ہندو عورتوں کو سڑکوں پر لے آئیں گے کہ ہمارے لیے مسلم پرسنل لا لاگو کیا جائے.